اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد سندھو نئے ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ویورز، ایک افسوسناک خبر ہے کہ خانیوال میں سی ٹی ڈی کے 2 ملازمین افسران کچھ بھی تھے، ان میں سے ایک تو نوید نامی آدمی بہت ہی بڑا، اسے ایفیشینٹ کہا جاتا تھا، اور پنجاب کے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کا یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک ایسٹ تھا۔ ان دونوں کو ایک مخبر نے شہید کر دیا۔ بس ویورز، ہوا یہ کہ وہ اس ایریے میں رہتے تھے، سویلین کپڑوں میں کام کرتے ہیں سی ٹی ڈی والے، اور اپنے مخبر بھی بناتے ہیں، دوست بھی بناتے ہیں، ان سے خبریں لیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو وہ ایک سڑک کنارے ہوٹل کہہ لو، ڈھابا کہہ لو، اس میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ ایک آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور اس کے لیے کھانے کا آرڈر کیا، مگر اس نے کہا کہ میں نے کھانا کھا لیا، چائے پیوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اس کے لیے چائے کا آرڈر دے دیا اور اپنے لیے کھانے کا آرڈر دیا، کھانا کھایا، چائے پی، اور وہاں باتیں کرتے کرتے وہ نکل گئے۔ ایک پارک میں جا کے بیٹھ گئے، کوئی سیکرٹ باتیں کی، اور جب وہ دونوں جانے لگے تو تیسرے بندے نے ان پر فائر کھول دیا اور دونوں قتل کر دیا، اور وہ خود موٹر سائیکل پہ بھاگ گیا، پکڑا نہیں گیا۔ اس کے ارد گرد جنگل ہے اور شاید وہ جنگل میں چھپ گئے۔ بڑا المیہ ہے۔ المیہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے ٹیررزم کو روکنا تھا وہی ٹیررزم کا شکار ہوئے۔ اب یہ ٹیررسٹ کیسے، وہ کس طرح اندر گھس گئے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وہ مخبر جو تھا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا انہوں نے، یا کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جس سے وہ ناراض ہوا اور اس نے دونوں قتل کر دیا، یا ان دونوں کے قتل کا سودا اس کے ساتھ کسی نے کر لیا اور ڈبل کراس کر کے ان کو قتل کر گیا۔ ابھی تک یہ معاملہ تفتیش میں ہے اور اتنی جلدی پتہ بھی نہیں چلنا وہ کب پکڑا جاتا ہے، یہ بات کی بات۔ یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کب شروع کیا؟ جب تحریک طالبان 2004 کے بعد جنرل مشرف کی آمکانہ امریکی غلامی کی وجہ سے طالبان خلاف ہو گئے۔ انہوں نے اس ایریے پر امریکیوں کو کہا کہ آپ فاٹا پہ اگر آپ کو شک ہے کہ وہاں لوگ چھپے ہوئے ہیں اور وہ افغانستان میں آ کر حملے کرتے ہیں، تو آپ وہاں ڈرون اٹیک کریں۔ اجازت دے دی، انہوں نے ڈرون اٹیک کیے، بندے کہاں گئے، مارے گئے نہ مارے گئے، لیکن وہ پاکستان کے دشمن ہو گئے۔ یہ اتنے ہمارے فوج کے جرنیل اتنے احمق ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا۔ نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ طالبان اب بہت بڑی قوت بن چکے ہیں، وہ افغانستان میں پناہ گزین ہیں۔ پھر ان سے جب بات چیت ہوئی تو اس دوران ان کو موقع ملا تو وہ پاکستان کے اداروں میں بھی گھس چکے ہیں۔ ان میں سے وہ پاکستانی، ان کے پاس پاسپورٹ بھی ہے، آئی ڈی کارڈ بھی ہیں، وہ پاکستان کے اداروں میں بھی گھسے ہوئے۔ رشوت دے کر، بھاری رشوت دے کر کسی بھی محکمے میں کوئی بندہ انٹر ہو سکتا ہے، نوکری لے سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے تمام ادارے پولوٹڈ ہیں، ان میں وہ گھس چکے ہیں جو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں۔ اب اور ایک نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ جو باڑ لگائی وہ ہمارے جرنیلوں نے جو اس کے ذمہ دار تھے باجوہ صاحب وہی کھا گئے۔ جب باڑ ہی کھیتی کو کھانے لگے تو وہ کھیتی کیسے گرو ہوگی؟ یہ 75 سال سے ہو رہا۔ اب اکیلے باجوہ تو نہیں کھا گئے۔ اس کے بعد جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض حمید کے جو بڑے چرچے بنائے بیٹھے تھے جھوٹ موٹ کے، اور جنہیں جناب خان صاحب بڑے پسند کرتے تھے، اس کے کارنامے کھل گئے ہیں کہ وہ کس طرح فلم ایکٹرسوں اور اپنا ڈرامہ آرٹسٹوں اور کن کن کے ساتھ کیا کیا وہ گل کھلاتے رہے اور کس کس کو پیش کرتے رہے اور کیا کیا وہ کام دکھاتے رہے، اور کس طرح قومی خزانے کو لٹایا گیا اور اپنے ایسٹس بنانے کے لیے اور دنیا بھر میں دولت جمع کرنے کے لیے ان کچھ لوگوں نے۔ اور یہ 2 ہی نہیں ہیں، تقریباً ہر بندہ آپ کو اسی طرح کے مل جائے گا وہاں ان صاحب اقتدار لوگوں میں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 75 سال سے ہمارا ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے، ہم ہر کام غلط کر رہے ہیں۔ 75 سال سے کشمیریوں کی لڑ رہے ہیں، کشمیریوں کا ایک گروہ ہے، ایک چھوٹا سے گروہ ہیں جو اسی طرح ٹیرورزم کو، جس کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، یا بہرحال وہ اپنے فریڈم فائٹرز ہیں، ان کو ہم فریڈم فائٹرز کہتے ہیں۔ تو فریڈم فائٹرز جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں، وہ کو بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیری دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہے اب ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس ملک میں رہیں گے جو ٹیررزم کا شکار ہے، یا اس ملک کے ساتھ رہیں گے جو جہاں امن ہے۔ کشمیریوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ جائیں گے جہاں غربت ہے، ایسے ملک کے ساتھ رہیں گے جو دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے، یا ایسے ملک کے ساتھ رہیں گے جائیں گے جس کو کوئی قرض نہیں دیتا، قابل اعتبار نہیں سمجھتا۔ وہ اس ملک کے ساتھ جائیں گے جو قرض دینے والے ملکوں کے ساتھ میں شامل ہے، یعنی G20 میں، یا اس ملک کے ساتھ جائیں گے جس کے پاس قرض دینے کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے۔ تو کیا یہ 75 سال کا جو فیصلہ ہماری جرنیل شاہی کرتی چلی آ رہی ہے، وہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ پاکستان توڑ دیا، 1948 سے لے کے 65، 71، کرگل، سیاچن سب ہارے، اور پھر بھی ہر شکست کے پر، ہر غلط فیصلے کے باوجود وہ ضدی ہے کہ میں ہی عقل مند ہوں۔ میں کل ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، ایک سینئر آفیسرز بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی کہیے، فوج میں کتنی بھی تنقید کیجیے، لیکن یہ پاکستان کو کوئی اور نہیں بچا سکتا سوائے فوج کے۔ او بھائی، پاکستان کو تباہ کس نے کیا؟ سوال تو یہ ہے، بچانے کا تو سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ سارے دنیا میں 195 کنٹریز ہیں، کسی کو کوئی بچنے کا سوال نہیں ہے۔ تباہ کس نے کیا؟ سوال تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز، میں اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ I will be highly thankful to you. Thanks.